بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ۔ دعا کی فضیلت و اہمیت۔ دعا عاجزی، انکساری اور بے چارگی کے اظہار کو کہتے ہیں۔ عبادت کی اصل روح اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کی قدرت و اطاعت اور اپنی کم مائگی و ذلت کا اظہار کرنا ہے۔ دعا کو عبادت کا مغز کہا گیا ہے۔ ہر عبادت کی طرح دعا بھی ایک عبادت ہے جس کو ادا کرنے کے لیے کسی وقت اور جگہ کی قید نہیں ہے۔ یہ ہر جگہ اور ہر وقت کی جا سکتی ہے۔ دعا صرف اللہ تعالیٰ سے کی جائے، یہ اللہ پاک کا حق ہے، وہ کسی کو مایوس نہیں کرتا۔ کسی اور سے دعا کرنا شرک کے زمرے میں آتا ہے۔ دعا ان اہم عبادات میں سے ہے جن کا اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو حکم دیا ہے۔ اس نے اس کی قبولیت کا وعدہ کیا ہے اور اس سے اعراض کرنے والوں کو وعید سنائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد کا مفہوم ہے، تمہارے رب نے کہا تم مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ یقین مانو جو لوگ میری عبادت سے خود سری کرتے ہیں وہ ابھی ذلیل ہو کر جہنم میں پہنچ جائیں گے۔ تمہارے رب نے کہا مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کو قبول کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، تمہارا پروردگار باحیا اور سخی ہے۔ جب اس کا بندہ اس کی جانب دونوں ہاتھوں کو اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس بات سے حیا آتی ہے کہ انہیں خالی لوٹائے۔ ترمذی شریف۔ دعا عبودیت کی علامت ہے۔ اس کے وسیلے سے بندہ اللہ کی توجہ طلب کرتا ہے اور اس سے مدد اور رحمت حاصل کرتا ہے۔ اس کے ذریعے وہ اپنی حاجت کی درخواست اور بے بسی کا اظہار کرتا ہے، غیر اللہ کی طاقت و قوت سے برات کا اظہار کرتا ہے۔ چنانچہ ہمیں قرآن مجید کے آغاز میں بھی دعا ملے گی اور اختتام میں بھی۔ سورہ فاتحہ میں بندہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کے ساتھ اس کے سامنے اپنی درخواست پیش کرتا ہے۔ اسی طرح معوذتین میں بھی اللہ کی پناہ طلب کرتا ہے۔ فضیلت دعا کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، دعا سراسر عبادت ہے۔ دعا اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمام چیزوں سے بہتر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی چیز اللہ تعالیٰ کے نزدیک دعا سے بہتر نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ چیزیں جو مرنے کے بعد میت سے منقطع نہیں ہوتی ان میں ایک دعا بھی ہے۔ دعا ایسی عبادت ہے جس کے لیے نہ کوئی وقت متعین ہے نہ حالت۔ انسان کسی بھی وقت بلند آواز سے یا آہستہ، سفر، حضر، صحت، مرض، غرض، کسی بھی حالت میں دعا کر سکتا ہے۔ سختی، آزمائش اور مصیبت کے ازالہ کے لیے دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وطن سے ہجرت کرتے وقت فرمایا تھا، میں اپنے پروردگار سے دعا مانگ کر محروم نہیں رہوں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ سے دعا نہیں مانگتا اللہ اس سے ناراض ہوتے ہیں۔ ترمذی شریف۔ 3 آدمیوں کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 آدمیوں کی دعا قبول ہو جاتی ہے جس میں کوئی شک نہیں، مظلوم کی دعا، مسافر کی دعا اور والد کی دعا اپنے بیٹے کے حق میں۔ دعا کے آداب میں ہے کہ دعا کے قبول ہونے میں جلدی نہ کی جائے۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ 3 آدمیوں کی دعا کو قبول نہیں فرماتے۔ ایک وہ جو گناہ کی دعا مانگے، دوسرا وہ جو ایسی بات چاہے کہ قطع رحمی ہو، اور تیسرا وہ جو دعا کی قبولیت میں جلدی کرے کہ میں نے دعا مانگی تھی اب تک قبول نہیں ہوئی۔ اس کے ساتھ ہمارے پیارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دعا مانگنے کا طریقہ بھی سکھایا کہ دعا کرتے وقت دونوں ہتھیلیوں کو پھیلا کر رکھا جائے، دونوں ہاتھ مونڈوں کے برابر ہوں، پہلے اللہ پاک کی حمد و ثنا بیان کی جائے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف بھیجا جائے، پھر دعا کی جائے۔ دعا کرتے وقت آواز پست اور آہستہ ہو
کیونکہ خود اللہ تعالیٰ نے دعا کے آداب بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے، تم اپنے اللہ کی گریہ و زاری کے ساتھ اور چپکے پکارو۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں صحیح معنوں میں پکا اور سچا مسلمان بنائے۔ آج ہم مسلمانوں کو دعا کی فضیلت و اہمیت معلوم ہی نہیں۔ اللہ ہمیں اس کی اہمیت کو جاننے کی توفیق دے اور اپنے رب سے بار بار اور خوب مانگنے والے بن جائیں۔ اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں، وہ ہمیں اپنے خزانوں سے لینے والا بنا دے۔ آمین۔